KGN سیریز کی فقریہ پیشکش اولیاء خمر نگر جلد اول، جس میں آپ زیارت کریں گے بارگاہ سید شاہ عبداللطیف لوبالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ آپ کی ویڈیو لائبریری کے لیے KGN سیریز کا ایک مقدس تحفہ اولیاء خمر نگر 52 ولی کا مٹھ جلد اول، اور ہر قسم کی اسلامک آڈیو اور ویڈیو CDs اور DVDs کے لیے رابطہ کیجیے KGN سیریز۔ ہمارا پتہ ہے KGN سیریز، ڈور نمبر 5-95 بسائڈ لوبالی درگاہ، لال مسجد روڈ، کرنول۔ یہ تبدیلی آنی چاہیے۔ یقیناً اعمال اپنی جگہ ہے، مگر یہ بتاؤ صحابہ سے بڑا کوئی عمل کرنے والا ہے؟ حدیث شریف میں ایک صحابی نہار ہوتے نہ پار ہوتے، اٹکے ہوئے، روئی نہیں نکلتی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام گئے، جا کے دیکھے کہ 3-4 دن سے پڑا ہوا ہے، نہ مرتا ہے، نہ روح نکلتی ہے، نہ کچھ قصہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیوی سے پوچھا تیرے سے کیسے تعلقات ہے؟ اب ایک بات ذہن میں رکھنا، جو لوگ اٹکے ہوئے رہتے، ہچکی لیتے رہتے، کہیں نہ کہیں تعلقات گڑبڑ ہے۔ سب سے اچھے رہا تو جلدی چلے آتا، گڑبڑا کرا، پہلے والے کو ستایا، بازو ستایا، سسرال کو ستایا، سسرے کو ستایا، اب مرتے وقت اٹک رہا تو سمجھنا کہیں نہ کہیں اٹکا کے رکھا ہی دے، اب مرتے وقت انہیں اٹکا۔ ورنہ اللہ کے نبی کیوں پوچھتے؟ بیوی سے پوچھتے تیرے تعلقات کیسے ہیں؟ بولے سر یا رسول اللہ بہت چاہتے تھے، بہت چاہتے تھے، اس کو چاہتا تھا تو برا کیسے نہیں؟ پہلے والوں سے پوچھے آپ لوگوں سے کیسے تعلقات تھے؟ بڑے شریف آدمی تھے سرکار، بہت اچھے آدمی تھے، محلے والوں سے بھی اچھا تھا، پھر بھی نہیں مر رہا۔ سب سے پوچھنے کے بعد اماں سے پوچھے کیسا تھا؟ تو پتا چلا بھائی صاحب کیسے تھے؟ بولے یا رسول اللہ بیوی کو چاہتا تھا، سب سے اچھا رہتا تھا، میرے حق کے خلاف تھا، میرے حقوق ادا نہیں کرتا تھا، مجھے بہت تکلیف پہنچایا حضور۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس لیے نہیں مر رہا۔ کون؟ مولانا صاحب نہیں، مفتی صاحب نہیں، چلا چلی والا نہیں، صحابی رسول، روح اٹکی ہوئی ہے۔ آقا والا نے فرمایا ان کی ماں سے معاف کر دے، تیرا بیٹا نزا کی کیفیت میں ہے، روح نہیں نکل رہی ہے، تو حضور میں معاف نہیں کروں گی اس کو۔ تو میرے نبی نے فرمایا صحابہ سے لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کرے، آگ جلاؤ، جلاؤ، آگ جلا، اس کو ڈال دو۔ تو صحابہ اٹھانے لگے زندہ آدمی کو، تو اماں بولے حضور کیا کر رہے ہیں؟ بولے وہاں جلنے سے بہتر ہے یہاں جل جائے، تو معاف نہیں کرے گی تو وہاں جلے گا، اس لیے میں یہاں سے آگ میں ڈال دے رہا ہوں۔ تو بولے یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آگ میں مت ڈالیے، میں دل و جان سے معاف کرتی ہوں، میں معاف کرتی ہوں۔ ادھر ماں کی زبان سے نکلا، ادھر روح نکل گئی۔ اب عقل کے اندو صحابی رسول کو ماں کی دعا کی ضرورت ہے، اور ہم ایسی بخشے جائیں گے؟ یہ زندگی میں جتنا اخلاص ہے، کامیابی بن رہے ہیں، خیر و برکت اٹھ گئی، گلی گلی دعا کو جا رہے ہیں، وہ ملا کے پاس، وہ صاحب کے پاس، وہ درگاہ کے پاس، لطیف لاہوری کی درگاہ میں برسوں سے آ رہے، آئے چلے گئے، پھول بھی چڑھا رہے، چادر بھی چڑھا رہے، عرس میں بھی کھڑے ہیں، مگر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ارے نادان، دعاؤں کا خزانہ تو تیرے گھر میں ہے، تیری ماں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ ہے تیرا دعاؤں کا خزانہ۔ اللہ کی قدم، کبھی ماں کے قدم پکڑ کے دعا کر، پھر اس کے بعد نوبانی سرکار کے پاس آ، تو ان کے بھی ہاتھ اڑ جائیں گے، اللہ یہ اپنی ماں کو راضی کر کے آیا ہے، میری دعا کو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، کعبۃ اللہ شریف کے بھی چکر لگا لے تو، تو تیری دعا قبول ہونے والی نہیں ہے جب تک کہ ماں باپ کی دعا قبول نہ کر۔ اللہ اکبر، یہ حقوق قبولی بات سب سے اہم مسئلہ ہے کہ تم میں تبدیلی آئے۔ جو ماں باپ کے حق کو دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کتنے بدنصیب ہیں، مٹھائی کا ڈبہ لا لیتے
اماں سو گئی کیا دیکھ اللہ اکبر جلدی جلدی کمرے میں جا رہے ہیں بچوں پائے دادی اٹھ جائیں گے کھا لو چپکے اور بڈھا بھی ہوگا تو نے چھانک لے کے دیکھتی ارے بدنصیبو تیری ماں بھی کبھی تیرے کو چھوڑ کے کبھی نیوالا کھائی اللہ اللہ کبھی تیری ماں تجھے چھوڑ کے نیوالا کھائی اگر تیری ماں اگر چھوڑ کے تجھے کھا لیتی تو کتے کی طرح تو زندگی گزارتا بل بلا کے مر جاتا اپنی تیری ماں نے اپنی زندگی کا ہر نیوالا اپنے حلق کا تجھے کھلایا کھلا کے پالا اور جب تجھے کھلانے کی نوبت آئی تو اماں کے سونے کا انتظار کر رہا ہے اللہ اکبر پریکٹیکلی طور پہ سوچو عملی طور پہ تم اپنی زندگی کا جائزہ لو اور کہاں کہاں تمہارے میں خامی ہے کہاں کمزوری ہے یہاں سے جانے کے بعد جائزہ لو کہ میرے ماں باپ کے کسی تعظیم میں ان کی تربیت میں ان کی خدمت میں ارے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ولی ان کو اماں کی ضرورت ہے کیا سبحان اللہ اور ان کو چلنے بخشیں گے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر آئے اللہ سے کلام کرنے جا رہے ہیں کوئی طور پہ ہمیشہ کی طرح جا رہے آ رہے ایک بار ایسی جا رہے تھے تو اللہ نے فرمایا موسیٰ ادب سے آؤ احتیاط سے آؤ تو کلیم اللہ نے کہا یا اللہ میں ہمیشہ کی طرح آ رہا ہوں آج احتیاط کیوں ہے تو فرمایا موسیٰ آج تک تیری ماں زندہ تھی جو تیرے لیے دعا کرتی تھی باقی دعاؤں کے سائے میں آتا تھا آج تیری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اے موسیٰ تمہارے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے اللہ اکبر موسیٰ جلیل القدر پیغمبر کو ماں کی دعا کی ضرورت ہے ہم جیسے چھکے پنجے عمل سے چلے جائیں گے اللہ اکبر اعمال کا دار و مدار قبولیت کا اسی وقت ہے جب تمہارے ماں باپ کے ہاتھ تمہارے لیے اٹھ جائے ارے وہ جنت جو برسوں کی محنت کے بعد حاصل ہونے والی ہے اللہ نے اتنی قریب کر دی کہ تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے کر دی وہ جنت کے لالچ میں تڑپنے والے وہ جنت پہ جانے سے پہلے یہ جنت تو حاصل کر لیں اللہ اکبر گھر میں جنت لیا نہیں بس اللہ صاحب جنت نہیں دے دو گھر میں ہے سو ملی نہیں یہ جنت کو پا نہیں سکا پھر وہ جنت کے لالچ میں ہے تو حقوق العباد سب سے اہم چیز ہے ماں باپ کا احترام یہاں سے جتنے اجتماع والے جائیں تو تمہاری زندگی میں انقلاب آئے تبدیلی آئے اور صبح جب ہو تو گھر کا ماحول ایسا ہو کہ ہر آدمی یہ کہہ دے کہ ایک وفادار بیٹا جا رہا ہے ماں باپ کا خدمت گزار جا رہا ہے اور تم اپنی زندگی کا افلاس ختم کرنا چاہتے ہو کچھ مت کرو کوئی کام بگڑ رہے ہیں نہیں بن رہے ہیں تو میرے تو پریکٹیکل بات ہے ماں کے قدم بوسوں کے گھر سے جاؤ اور آ کے ماں کے قدم کو چومو اللہ تعالیٰ تیری ہر مراد پوری فرما دے گا یہ ہے حقوق العباد سب سے اہم چیز ہے پیغام حسین زندگی میں تمہارے میں تبدیلی آئے اگر ان رشتوں میں کسی قسم کی کمی ہو تو اللہ فرما رہا ہے کہ واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو اللہ کے بعد رشتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے یہ کون سے رشتے یہ رشتے جس کا تعلق روح اور جسم کے ساتھ ہے کب تک ہے رشتہ تھے اور ہے کا فرق ہے رشتہ کب تک ہے جسم میں جب تک تمہاری روح ہے بابا ہیں روح نکل گئی تھے مسجد میں نماز پڑھ کے نکلے تھوڑی دیر کے بعد اتنا وہی مثال دے رہا ہوں عبد الرحمان صاحب نماز پڑھتے تھے مسجد میں 5 وقت کی مسجد سے گئے اب یہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے سنت اتنا مالی عبد الرحمان صاحب ٹپک گئے عبد الرحمان کا انتقال ہوا ارے ابھی گئے نا نہیں گئے ارے بھائی ابھی تو نماز پڑھ کے گئے بولے گھر کو گئے اس کے لیے ختم ہو گئے اور اچانک جو ہوتا نا بڑا صدمہ ہوتا اللہ اچانک بڑے ڈینجر بات ہوتی اچھے خاصے تھے مسجد میں کھڑے رہے بات کر رہے ہیں بولے بھائی ارے پیاز بیچتا تھا نا ٹھیلے پہ بیان کر رہا تھا یہ مولانا اچانک ہے اچانک جو ہے ایکسیڈنٹ ہوتا
اب گلی گلی ایسے اکثر جماعتوں میں دیکھو اچانک پان بیچ رہے حضرات تقریر سنیے تو اچانک جو ہوتا ہے یہ ایکسیڈنٹ ہوتا. سنو اچھا مسجد میں نماز پڑھ کے گئے, انتقال ہو گیا. اب میں تم کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں جو ہمارے اور تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور ہونے والا ہے, اور اسی دن کے لیے تم ساری زندگی جو ہے یہ وقت کو بھولے ہوئے ہیں, سارے حقوق تمہارے چلے جا رہے ہیں. کمائے, بٹے بازی کرے, محلے والوں کو ڈبائے, رشوتاں کھائے, اور ایسی دھرنے سے رشوت کھائے, رشوت کے پیسے سے مسجد میں افطار میں جائے. اللہ اکبر, بدماشی کی حد ہو گئی. اور مسجد میں ایسے بڑے بڑے بھر کے آ رہے ہیں. کون ملا ہے بھائی, بہت دل والا ہے بھائی, مگر یہ خبیث کو سوچنا چاہیے اگر دن بھر مسلمان روزہ رہے ان کا روزہ خراب کر رہا, اور بیاہ بھائیوں کو فکر بھی نہیں ہے, آرا کھاؤ, کہاں سے آرا نہیں دیکھ رہے. روزہ اللہ کے لیے سارا دن بھوکے رہے اور حرام کے لقمے سے افطار کرے تو تمہارا روزہ قبول کیسے ہوگا. ایسے سود خور جو بیاج خور ہیں, ایسے رشوت خور جن کے بارے میں ہے کہ یہ رشوت کی کمائی سے بلڈنگیں بناتا ہے, اس کے تار آ جائے تو سنڈاس میں پھرکا دو, اس کا کھجور تک مت کھاؤ. اگر روزہ ہے نہیں تو پھر بھوکے گئے کیا سے, سارا دن بھوکے رہے, اللہ کے واسطے جو چاہے کھا جا رہے. اور یہ بھی بدماش بلدیا میں یہاں کام کرتے, رشوت کا پیسہ لے کے آتے آتے افطار لے کے آتے, بھاو آپ ہوتا ہے, ہاں بہت آ گیا. ملت اسلامیہ کا کتنا بڑا نقصان ہے. بچی کا رشتہ ہو رہا, حیدرآباد میں وہ کارڈ ملتے, پہلے 4 آنے میں ملتے تھے, 5 روپے